به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحقیق کے فلاح کو پہنچا وہ شخص جو سنور گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی ہو. إن هذا لفي الصحف الأولى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. والآخرة خیر وأبقى حالانکہ آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور دیر تک رہنے والی چیز ہے. ان هذا لفی الصحف الاولى بے شک یہ مضمون اگلے صحیفوں میں تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا. میرے بھائیوں، تزکیہ کہتے ہیں اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کر دینا. میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے. میرے آقا نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار میری امت میں وہ ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہو اور موت کے بعد آنے والے عالم کے لیے کچھ تیاری کی ہو. اپنے نفس پر کنٹرول کرنا خواہشات کے ابھرنے کے وقت میں اور غیظ و غضب کے ابھرنے کے وقت میں، یہ دونوں وقت میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے. کسی نے خوب کہا ہے نہنگو مور نر نہنگو مور نر آہنگ کو مارا تو کیا مارا. نہنگو مور نر
اپنی لائی ہوئی چاہت کو شریعت کے تابع قرار دے دے۔ علماء کرام نے فرمایا اللہ نے انسان کے اندر 3 طاقتیں پیدا فرمائی ہیں۔ قوت عقلیہ، عقل کو شریعت کی لگام پہناوے، عقل سے وہ چیز سوچے جس کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ عقل اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ شریعت کے احکام میں ہم دخل دیں، بلکہ شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں عقل اس کی تائید کرے، شریعت کے جتنے معمولات ہیں ان کے حسن اور خوبی کو بتائے، اور شریعت میں جتنی منہیات ہیں ان سے رکے رہنے کو بتائے۔ عقل رہبر ضرور ہے مگر یہ ناقص رہبر ہے، یہ شریعت کے احکام میں دخل دے اتنی صلاحیت اس عقل کے اندر اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ آزم و دم، مولانا رومی نے فرمایا آزم و دم دور اندیش عقل را، بعد ازی دیوانہ سازم خیش را۔ میں نے پہلے میری عقل کو آزمایا جو بہت دور تک سوچتی رہتی ہے، اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اللہ کا دیوانہ بنایا۔ عقل کو شریعت کی لگام پہنائے۔ قوت غضبیہ، اللہ نے انسان کے اندر غیظ و غضب، غصہ ہونے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، تو قوت غضبیہ کو بھی شریعت کی لگام پہناوے، وہاں غصہ کرے جہاں شریعت نے حکم دیا ہے، وہاں غصہ کرے جہاں شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہو، آخرت کا نقصان ہو رہا ہو، وہاں غصہ نہ کرے جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اپنے غضب کو دنیا کے تابع کرتے ہیں کہ جہاں دنیا کا تھوڑا نقصان ہوا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری طاقت اللہ نے قوت شہوانیہ، مردمی طاقت، اس کو بھی شریعت کی لگام پہنائے۔ ہاں اگر شریعت کی لگام نہیں پہنائے گا گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر قوت شہوانیہ کو شریعت کے تابع قرار نہ دے گا تو حضرت خواجہ عزیز الحسن گیلانی فرمایا کرتے تھے دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ یہ دل تو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ کسی کے اوپر دیا جائے، تو شریعت نے نکاح کا حکم دیا، شریعت نے شادی کا حکم دیا کہ شادی کر لو اور ایک دلہن کو اپنے گھر لے آؤ تاکہ تمہارا دل اس کے اوپر لگ جائے اور تمہارا دل آزاد نہ ہو اور تم حرام کاری کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے شریعت نے نکاح کا حکم دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھ سکتا ہو نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچے کر دے گا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ فَإِنَّهَا أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَظُهَا لِلْفَرْجِ، نکاح کرنے سے تمہاری نگاہوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو نکاح کرتے ہیں۔ میں آج قاری بلال کو مبارکبادی دیتا ہوں، شریعت کے حکم کے مطابق آج نکاح کے لیے حاضر ہو گئے اور نکاح کو مسجد میں کر رہے ہیں۔
فی مساجدکم، تم اپنے نکاح کا اعلان کرو، تم اپنے نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں میں کرو۔ مومن کے لیے سب سے اچھی اعلان کی جگہ وہ مسجد ہے۔ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، مسلمان کی دوڑ مسجد تک، سبحان اللہ، مسلمان کی دوڑ مسجد تک۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ میں کچھ بات بگڑ گئی، اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی سیدھے مسجد میں آئے اور صحن میں آ کر سو گئے۔ میرے آقا تشریف لائے، پوچھا بی بی فاطمہ سے علی کہاں گئے؟ کہا باجان باہر گئے ہیں، کچھ بات بن گئی ہمارے ان کے بیچ میں۔ میرے آقا سیدھے مسجد میں آئے تو صحن میں حضرت علی سو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے بابا کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ سر کے بال میں مٹی لگ چکی تھی۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں میرے آقا کی زبان مبارک سے چونکہ قم یا ابا تراب کا لفظ نکلا، مجھے یہ نام اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اپنے نام کے مقابلے میں بھی مجھے اس نام سے زیادہ محبت ہو گئی۔ میرے عزیزو، مومن کی شان یہ ہے پسند ان کی، پسند اپنی، نظر ان کی، نظر اپنی، پسند ان کی، نظر پسند اپنی، نظر ان کی، نظر اپنی، پسند اپنی، نظر اپنی نہیں ہوتی محبت میں۔ نکاح کرنا سنت ہے، النکاح من سنتی، میرے آقا نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جس نے بغیر کسی عذر کے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو آج نکاح سنت کے مطابق ہونے چاہیے، شریعت کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، مساجد میں ہونے چاہیے۔ یہی ایک ایمان والے کی شان ہے اور یہی ایک ایمان والے کی علامت ہے۔ بہت مدت سے جو تھی آرزو وہ آج بر آئی، بہت مدت سے جو تھی آرزو وہ آج بر آئی، چمن میں اب بہار آئی، مبارکباد دیتا ہوں۔ ادھر دلہا بارونق ہے، ادھر دلہن ہے بازینت، ادھر دلہا بارونق ہے، ادھر دلہن ہے بازینت، ادھر شادی ادھر شادی، مبارکباد دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی شادی میں منع ہے ناچ اور گانا، مسلمانوں کی شادی میں منع ہے ناچ اور گانا، رسول اللہ کی سنت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میری دعا ہے انہی سے نسل ہو جاری جمال مصطفیٰ جیسی، انہی سے نسل ہو جاری جمال مصطفیٰ جیسی، جو ہو سیرت میں نبیوں کی، مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائیں، اولاد صالح کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرمائیں، خیر کا ذریعہ فرمائیں، کامیابی عطا فرمائیں، اور ہمارے حافظ عبدالرشید صاحب کی پوری فیملی پر اللہ رحم فرمائیں اور کامیابی عطا فرمائیں۔ انہی سے دین کے داعی پیدا ہو جو دین کے پرچم کو لہرانے والے بنے، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے والے بنے، اور اللہ کے دین کے کام کی محنت کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ دونوں خاندان والوں میں محبت عطا فرمائیں، اتفاق اتحاد عطا فرمائیں اور یگانگت عطا فرمائیں۔
دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ، شکرا یا حبیب.